افغانستان کے علاقے سے پاکستان پر مارٹر گولے فائر ہوئے ہیں اور اسی طرح سے افغان طالبان کی جانب سے پاکستان کی جو سرحد تھی وہاں پر جو باڑ لگی ہوئی تھی اس کو بھی اکھاڑا گیا ہے۔ یہ صوبہ ننگرہار ہے افغانستان کا، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے وہاں پہ معاملات کچھ گڑبڑ ہیں۔ بات ننگرہار تک رہتی تو ٹھیک تھی، اب معاملہ جو ہے وہ کنڑ تک پہنچ گیا ہے اور کنڑ میں گڑبڑ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ قاری فصیح الدین جو طالبان کے آرمی چیف ہیں، انہوں نے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو کشیدگی کا علاقہ ہے وہاں کا دورہ کیا ہے اور وہاں جوانوں سے یعنی طالبان کی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پڑوسی ملک کے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہیں، لیکن جو سرحد پر کشیدگی ہے اس کا جواب دیا جائے گا اور کسی بھی طرح کی جارحیت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کا خیال کچھ اور تھا۔ طالبان حکومت آنے سے پہلے جب طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ اب پالیسی مکمل طور پہ چینج ہو جائے گی اور شاید یہ پرو پاکستان قسم کی پالیسی ہوگی۔ ناظرین کرام، افغان طالبان کے حامی بہت سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پاکستان کی فوج پر حملوں کی تصویریں اور ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ اس پر بھارت کا میڈیا خوش ہو رہا ہے اور شور شرابہ کر رہا ہے کہ آخر بھارت جیت گیا ہے اور انہوں نے طالبان اور پاکستان کے درمیان لڑائی کروائی۔ جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے وہاں پہ معاملات کچھ گڑبڑ ہیں، لیکن بات ننگرہار تک رہتی تو ٹھیک تھی، اب معاملہ جو ہے وہ کنڑ تک پہنچ گیا ہے اور کنڑ میں گڑبڑ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ دعویٰ یہ ہے کہ کل 30 منٹ تک دونوں اطراف سے فائرنگ کی گئی ہے اور ان کے مطابق وہاں پہ طالبان کی جانب سے پاکستان کی چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا اور جس کے بعد جو پاکستان کی فورسز ہیں انہوں نے اس کا جو بھرپور جواب ہے وہ دیا ہے اور جس کے بعد شدید ایک دوسرے کے اوپر شیلنگ کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں گزشتہ 2 روز سے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان سرحد پر کشیدگی برقرار ہے۔ افغانستان کے علاقے سے پاکستان پر مارٹر گولے فائر ہوئے ہیں اور اسی طرح سے افغان طالبان کی جانب سے پاکستان کی جو سرحد تھی وہاں پر جو باڑ لگی ہوئی تھی اس کو بھی اکھاڑا گیا ہے۔ یہ صوبہ ننگرہار ہے افغانستان کا، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ 2 روز پہلے یہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد دونوں طرف سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال بھی ہوا، یہاں تک کہ ناظرین کرام افغان طالبان کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا۔ افغان طالبان کے جو فوجی سرحدی علاقوں کے اندر ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ دراصل جو حملہ ہے، جو کارروائی ہے وہ پاکستان کی طرف سے پہلے کی گئی ہے، جبکہ پاکستان کی جانب سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ افغان طالبان نے پاکستان کی جانب سے جو سرحد پر باڑ لگی ہوئی تھی اس کو اکھاڑ دیا تھا، جس کے بعد حالات کافی کشیدہ ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ پرانا ہے، سپین بولدک ہو، خرلاچی ہو، تورخم ہو یا مختلف اور ہمارے چیک پوائنٹ ہو یا ہمارا جو بھی بارڈر ایریا ہے جو تقریباً 2600 کلومیٹر کا بنتا ہے، کنڑ سے شروع ہوتا ہے اور جاتا بلوچستان ہمارا چمن تک، یہ بارڈر پاکستان افغانستان کا یہ چل رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے پہاڑی علاقے بھی اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ میدانی علاقہ بھی ہے اس کے اندر۔ پاکستان نے 4 سال پہلے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فینسنگ کرنے کی کوشش کی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دہشت گردی کرنے کے لیے انٹر ہوتے ہیں اور واپس جب ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو بارڈر کراس کر کے افغانستان میں روپوش ہو جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کنڑ میں ابھی جو تماشا لگا ہے، یہ کنڑ والی جو لڑائی کی باتیں ہو رہی ہیں، جو 30 منٹ کی فائرنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں سے بھی ہیوی آرٹلری جو ہے وہ فائر کی گئی ہے اور ننگرہار کے گورنر نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کے کنڑ کے جو گورنر ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے اور طالبان کمانڈرز کو انہوں نے دی ہے۔ اگر ایسا بھی ہے تو یہ بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ کے اندر جب کلیش آئے گا تو اس سے عدم استحکام آئے گا اور افغانستان کے اندر ان طاقتوں کو جو پہلے ہی یہ جو نیشنل ریزسٹنس فورس ہے ان کو اس میں بہت ساری طاقتوں کا دعویٰ یہ ہوا کہ ان کو سینٹرل ایشیا کے اندر جو ہے بٹھایا گیا ہے ان کے آفیسز، ان کے ریسورسز کے لیے۔ اگر طالبان بھی تقسیم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ طاقتیں خاص کر جو ہے وہ مزید آ جائیں گے اور پھر داعش کا عنصر بھی وہاں پہ موجود ہے اور داعش کا اگر کسی کے ساتھ اتحاد ہو گیا تو یہ ایک بالکل نئی چیز کھڑی ہو جائے گی جو پاکستان کے لیے کسی صورت بھی اچھی نہیں ہے۔ طالبان کے آرمی چیف قاری فصیح الدین کے اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ نشر ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قاری فصیح الدین جو طالبان کے آرمی چیف ہیں انہوں نے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو کشیدگی کا علاقہ ہے وہاں کا دورہ کیا ہے اور وہاں جوانوں سے یعنی طالبان کی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پڑوسی ملک کے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہیں، لیکن جو سرحد پر کشیدگی ہے اس کا جواب دیا جائے گا اور کسی بھی طرح کی جارحیت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔
یہاں تک کہ اس ٹویٹر کے اندر جو ٹویٹ شیئر ہوئی ہے اس اکاؤنٹ سے، اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے جسے ڈیورن لائن کہا جاتا ہے، یہ ایک فرضی سرحد ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس سرحد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ابھی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان کے لوگ آئے، انہوں نے وہ فینسنگ ہٹائی اور اس کو اپنے ساتھ وہ تارے لے کے چلے گئے اور کہا کہ بھئی ہمارے علاقے میں کدھر آپ آ کے اپنی یہ باڑ لگا رہے ہیں، یہ ہمارے علاقے میں آپ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد خیر ڈیورن لائن والا جو ایشو تھا، جو پاکستان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ طالبان حکومت آنے کے بعد یہ والا ایشو شاید اب دب جائے گا، یہ دبا نہیں۔ تو ابھی اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان نے کہا کہ ڈسپیوٹ سارٹ آؤٹ ہو گیا، لیکن جب ہم دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ کچھ علاقوں میں کنڑ کے ایریا میں کچھ شیلنگ بھی ہوئی آپس میں۔ اب بھی جو وطن پرستی ہے، قوم پرستی ہے، لسانیت ہے اور تعصب ہے، اس کو بھڑکانے کے لیے پورا زور لگایا جا رہا ہے۔ ان علاقوں کے اندر لوگوں کو، ان کے نظریات کو تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں، ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف اٹھیں۔ اس وجہ سے یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا خیال کچھ اور تھا طالبان حکومت آنے سے پہلے۔ جب طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ اب پالیسی مکمل طور پہ چینج ہو جائے گی اور شاید یہ پرو پاکستان قسم کی پالیسی ہوگی۔ ناظرین کرام، افغان طالبان کے حامی بہت سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پاکستان کی فوج پر حملوں کی تصویریں اور ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں، جس سے ناظرین کرام سوائے اشتعال انگیزی کے، سوائے اختلافات کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ تو مطلب ٹھیک ہے، آپ ان کے لیے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، کبھی رشیا جا رہے ہیں، کبھی ایران جا رہے ہیں، کبھی ٹرکی جا رہے ہیں، کبھی یونائٹڈ نیشن جا کے وہاں پہ تقریریں کر رہے ہیں، کبھی امریکہ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کی ہیلپ کریں، لیکن اس کے اوپر جب انہوں نے آپ سے آپ کی زمین لی ہے اس کے اوپر آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو اب مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ تھوڑا سا، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی سیز فائر کا معاہدہ پاکستان کا ختم ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنی کارروائیاں جو ہے وہ دوبارہ سے اس کا آغاز کیا ہے، اور کچھ اٹیکس جو ہمارے مختلف علاقوں میں ہوئے، ٹانک میں اسپیشلی جو 2 بڑے اٹیکس ہوئے جس میں ہمارے تقریباً 5 سے 6 پولیس والے کی جانے گئی۔ ایک اٹیک جو ہے ہمارا باجوڑ میں ہوا، وہاں پر لیویز کی گاڑی کو بم سے نشانہ بنایا گیا، اور اس طرح کے اور بھی واقعات۔ اور ایک شبلی فراز کے اوپر جو منسٹر ہیں اس وقت عمران خان کیبنٹ کے، وہ کوہاٹ جاتے ہوئے درہ ادم خیل میں ان کی گاڑی پر اٹیک ہوا۔ ناظرین کرام، پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو تنازع ہوا ہے، جو کشیدگی ہوئی ہے بارڈر پر، اس پر بھارت کا میڈیا خوش ہو رہا ہے اور شور شرابہ کر رہا ہے کہ آخر بھارت جیت گیا ہے اور انہوں نے طالبان اور پاکستان کے درمیان لڑائی کروا دی ہے۔ ناظرین کرام، افغان طالبان اور پاکستان کی فوج اگر آمنے سامنے آتی ہے تو اس جنگ میں کوئی جیتے گا نہیں، ہار صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کی ہوگی۔ پاکستان کی آرمی افغان طالبان کو شکست دے سکتی ہے، افغان طالبان کے جو فوجی ہیں وہ پاکستان کو نقصان دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نقصان صرف اور صرف مسلمانوں کا ہوگا۔